ہمارے ملک میں ڈائیورس کی ریشو بہت زیادہ حد تک بڑھ چکی ہے. یا تو آپ لوگ شادی نہ کرتے، اگر آپ لوگوں نے شادیاں کی ہیں تو ان کا نبھا کریں. 3 4 6 بچے ہو جاتے ہیں، 2 بچے ہو گئے، ایک بیٹا ہو گیا، بیٹی ہو گئی، جو بھی اللہ کی نعمت ہے، رحمت ہے. آپ لوگوں کو چاہیے کہ پھر اس پہ نبھا کریں، موو فارورڈ کریں. ٹھیک ہے جی. سو ڈائیورس کسی پرابلم کا سولوشن نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اور لڑکا یہ سمجھتا ہے کہ میرے لیے دوسری شادی کوئی پرابلم نہیں ہے، اور لڑکی یہ سمجھتی ہے کہ لڑکا دب کے رہے. ٹھیک ہے جی. اور بعض صورتوں میں یہ سچویشن ڈفرینٹ ہے، الٹ ہے، کہ لڑکا یہ چاہتا ہے کہ لڑکی دب کے رہے اور میری مان کے چلے. ٹھیک ہے جی. یا لڑکی یہ چاہتی ہے کہ لڑکا میری مان کے چلے. تو دونوں کی کو ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کر کے آگے چلنے کی ضرورت ہوتی ہے. آپ لوگ پہلے ہی جو ہے وہ آپ یہ بات کو آپ سمجھتے کیوں نہیں ہے کہ میری بات کو سمجھیں کہ آپ لوگوں کو ایوریج سیلری آف پاکستان پیپل کیا ہے؟ 12,000 روپی، $48، 20,000 روپی، $108، یا 25,000 روپی سے 30,000 روپی تک ہوگی. ایوریج میں بتا رہا ہوں، ساری نیشن کی کیلکولیشن نکال کے ایوریج. اور اس میں سے جابیبل پیپل کتنے ہیں؟ 10% ہے، 7%، 9%. تو واٹس دا فیوچر؟ آپ لوگ موو فارورڈ ہوں گے، آپ کورٹ میں جائیں گے، آپ کے پیسے لگیں گے، آپ کا لائرس ہائر کرنا پڑیں گے، آپ کو دیگر جگہوں پہ یعنی کہ آپ کو جج کے سامنے جانا پڑے گا. پوری بھری عدالت میں آپ کو ڈفرینٹ ٹائپس کے کویشچن سننے پڑیں گے، اچھے بھی غلط بھی. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں بڑی پاکستان کی جو غریب طبقہ ہے اس کو بڑے ورث کی طرف لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ میڈیا کے ڈراماز اور شان و شوکت اور یہ اسٹیٹس کو دیکھ دیکھ کے اگر آپ لوگ بچے اور بچیوں کو وہ چیزیں پرووائڈ نہ کر سکیں، یا ان کے لیے فیسلٹی قائم کرنے کے لیے وہ معیار قائم نہ کر سکیں جو گورنمنٹ نے کرنا ہے، تو یہ ڈرامے کیوں دکھا رہے ہیں؟ ان کو، ان کی زندگی کو ڈرامہ بنا دیا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے جی. اور ایک بچہ ہے، اس کی سیلری 20,000 روپے ہے، 22,000 روپے ہے، 25,000 روپے ہے، اس پہ 12,000 15,000 روپے کا گورنمنٹ خرچ ڈال دیتی ہے. وہ 10,000 روپے میں تو اپنی جاب کنٹینیو نہیں رکھ سکے گا بائک پہ جا کے. ٹھیک ہے جی. بائک میں آج فیول کی سچویشن کیا چل رہی ہے، فیول کا جو پرائس ریشو ہے وہ کیا جا رہی ہے. تو دا پرابلم از کہ وہ اسٹک ہو کے رہ جائے گا. اس کی لائف، نہ صرف اس کی اپنی لائف ویسٹ ہو جائے گی، بلکہ وہ 10 یا 12,000 روپے کے خرچ لے کے اس عورت کا گزارا بھی نہیں ہوگا 2 یا 4 بچوں کے ساتھ یا 6 بچوں کے ساتھ. یہ تو بھی غریبوں کی شامت آئی ہے نا. یہ جب بڑے لیول کے لوگوں کی شامت آئے گی نا، تو پھر ان کو پتہ چلے گا کہ ہم نے کون سا قانون بنا دیا، یا ہم اپنے ملک کو بیسٹ طریقے سے موو فارورڈ کیوں نہ کر سکے. ٹھیک ہے جی. یہ جب 4 لاکھ روپے کی سیلری لینے والے کو ہاف سیلری دینی پڑے گی نا، تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ امریکہ کا قانون یہاں لاگو کرنا ٹھیک ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. جب اس کی اپنی لائف پرابلم میں آئے گی نا، تو پھر اسے سمجھ آئے گی کہ یار میں نے غلطی کر دی، میں نے اپنی پوری قوم کا نقصان کر دیا. تو ہمارا کلچر ڈفرینٹ ہے. ایک مرتبہ عدالت میں چلے جائیں گے نا آپ، کوئی مشکل نہیں ہے، عدالت میں چلے جائیں، لائر ہائر کریں، مشکل نہیں ہے. آپ ڈائیورس لینا کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن دا پرابلم از کہ اگر اس کے بعد آپ اسی لیول پہ آئیں کہ صلح کرنی ہے، تو پھر آپ اکٹھے رہیں گے بھی تو دل میں خلش رہ جائے گی. ٹھیک ہے، کہ یہ مجھے کورٹ میں لے کے گئی یا لے کے گیا، پھر آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے. اور رہیں گے تو نفرت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے سے محبت نہیں ہوگی آپ کی. سو دونوں ہی صورتوں میں لڑکی نہیں رہنا چاہتی، کھلی چھوٹ دے دیں جاؤ. لڑکا نہیں رہنا چاہتا، کھلی چھوٹ دے دیں جاؤ. لیکن پھر گورنمنٹ ویلفیئر تو کرے نا، پھر گورنمنٹ سپورٹ تو کرے نا. یہ تو عوام کو بھوکا مار کے ٹینشنوں میں رکھ کے مارنے کی جو پالیسیاں بنی ہوئی ہیں، یہ تو گورا نہیں بنا کے گیا اس ملک میں یا اس سب کانٹیننٹ میں رول کرتے ہوئے. ہم نے کیوں اڈاپٹ کی ہوئی ہے؟ پوری قوم کو ہم نے جو ہے وہ یعنی کہ کوئی حالات ہی نہیں ہے. اور اپر لیول کے لوگوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کا کال آئے یا نہ آئے، کیونکہ ان کے اپنے سسٹم بیسٹ چل رہے ہیں، ان کی اپنی سیلریاں لگی ہوئی ہیں، مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں بڑی بڑی کرسیوں پر، اور ان کو کوئی ہوش نہیں ہے کہ عوام کے ساتھ کیا سلوک کیا جا رہا ہے، یا یہ اس عوام کا فیوچر کیا ہوگا، یا اس ملک کا فیوچر کیا ہوگا. تو یہ سب چیزیں جو ہے نا، یہ کیسے درست ہوں گی کہ اسپیشلی جو ہمارا یہ ڈائیورس والا سسٹم ہے نا، اس سے تھوڑا سا بچ جائیں. ٹھیک ہے جی. اور اس کو جو خاندانی سیٹ اپ ہے اس کو بیسٹ کریں. یہ ہسبینڈ اور وائف کے ریلیشن
میں جو رائٹ لیفٹ اور دیگر لوگ جو راستہ دکھانے والے ہوتے ہیں نا، وہ آپ کو راستہ تو دکھا دیتے ہیں مشورے دے دے کہ مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈیورس لے لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ٹھیک ہے، لیکن تو پرابلم اس کہ آپ کو فیوچر، آپ کے بچوں کا فیوچر، آپ کا فیوچر کسی کام کا نہیں رہتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں ہم سب کو سوچنی چاہیے. خواہ ہم اپر لیول کی سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا ہماری عوام کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ واٹ نان سینس از دس. ٹھیک ہے، ہمارے ملک میں کیا پالیسی بنی ہوئی ہے اسٹیٹس کو کی، بنگلوں کے پیچھے لگا دو، گاڑیوں کے پیچھے لگا دو. ٹھیک ہے جی، کہ یہ اسی پہ لگے رہیں اور جابس پہ لگا دو کہ یہ 20,000 روپے کی سیلری لے کے سہکتے رہیں کہ ہم گاڑی بھی نہیں خرید سکتے. تو اس طرح ملک کے سسٹم درست نہیں ہوا کرتے تو نہ ملک چلا کرتے ہیں. آپ لوگ کوئی بھی لوگ مشورہ دیتے ہیں جو آپ کو گھر کی بربادی کا، میں آپ کو یہ سجیشن دوں گا کہ آپ صرف ایک بات ذہن میں رکھیں کہ پیسہ میرا برباد ہوگا. ٹھیک ہے، عدالت میں مجھ سے غلط سوال پوچھے جائیں گے، بینگ اے وومن مجھ پہ مختلف طرح کے الزامات آئیں گے، اور ہم کو جو درستگی ہے وہ کیسے کرنی چاہیے. ہسبینڈ وائف کے جو آپس کے معاملات ہیں یا جو بھی ان کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ ان کو آپس میں بیٹھ کے طے کر لینی چاہیے کہ ہمیں ایسے چلنا چاہیے. اور بلیک میلنگ نہیں ٹھیک ہوتی. یہ جو آپ طاقت کے ذہن میں لوگ بلیک میل کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، لڑکا کمزور ہو تو اس کو یا لڑکی کمزور ہو تو اس کو، یہ سوچ کی گراوٹ ہے. یہ بات ہمیشہ ذہن نشین رکھیے گا. اور یہاں ایسے ایسے لوگ بھی ہیں جو پورے ورلڈ کا قانون جانتے ہیں لیکن خاموش رہتے ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد نہ ہوں. میں آپ کو یہ سجیشن کیوں دے رہا ہوں؟ میں اسی لیے دے رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو جو بیسٹ چیز سوچنے والی ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کی زندگیوں میں بہتری کیسے لائی جائے. ٹھیک ہے جی. اور بہتری کیسے آئے گی؟ آپ اپنے یار ہسبینڈ ہے، بچے ہیں، ٹھیک ہے، انکم نہیں ہے اتنی، مجبوریاں ہیں، پرابلمز ہیں، ایشوز بہت زیادہ ہیں اس ملک میں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ ڈسہارڈ ہو کے آپ یہ سوچیں کہ ہم سب کچھ جو ہے نا اپنے کیا کہتے ہیں اس کو، کہ میں خرچہ لے لوں گی یا میں خرچہ لے لوں گا یا یہ کر لوں گا یا وہ کر لوں گا. تو یہ ہمارے ملک میں امریکن قانون چلنے والا نہیں ہے. یہ جس نے بھی اس کو رول کیا ہے یہ غلط کیا ہے. خواہ وہ کوئی بھی ہو، میں منہ پہ بیٹھ کے بات کرنے کا عادی ہوں. ٹو بی کلیئر، میں اس کو بولنے کے لیے تیار ہوں کہ یہ قانون غلط پاس کیا آپ نے. ٹھیک ہے جی. تو بات یہ ہے بھائی کہ ہم دوسروں کو فالو کر کے اس طرح کے قانون کیوں بنا رہے ہیں جو ہماری نیشن اور کنٹری کے لیے گڈ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ہمیں اپنے بیسٹ انٹرسٹ میں فیصلے کرنے چاہیے کہ ہمارے ملک اور قوم کے بیسٹ انٹرسٹ میں کیا ہے. تو یہ سارا جو سسٹم چل رہا ہے یہ کسی حالات کے مطابق نہیں ہے، یا کسی بیسٹ ویلفیئر کے مطابق ہے کہ لوگوں کو بیسٹ لائف کیسے دی جائے. یہ لوگوں کو یوز کر کے، انہوں نے امریکہ والی پالیسی اپنا لیا ہے، لوگوں کو یوز کر کے چھوڑ دیتے ہیں بھائی جائیں پہاڑ میں. ٹھیک ہے جی. میسڈ اپ کرنے والے کوئی اور ہوتے ہیں، سامنے کوئی اور آ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے اس ملک میں 75 سال سے. اب بھی ہم نہ چینج کریں گے، بہتری نہ لائیں گے تو کب، کس بات کا انتظار ہے. تو اگر انہی پرابلمز میں الجھا کے ہماری نیشن کو مفلوق الحالی اور تباہی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ کون ہیں اس طرح کے غلط قانون پاس کروانے والے اور دوسروں کے نام پر غلط مشورے دینے والے، جبکہ ایکچوئل میں لوگ ڈفرینٹ ہیں. ٹھیک ہے جی. تو ساری نیشن کا جو بیسٹ انٹرسٹ ہے اس کو داؤ پہ نہیں لگایا جا سکتا. تو آپ لوگ، پہلی بات ہے کہ آپس میں لوئر کے بھی پاس جائیں تو اس کو ریچ کریں کہ یار صلح کی کوشش ہونی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیتا کون اور ہارا کون. اس میں ہار اولاد کی ہے، اس میں ہار ریلیشن شپ آف ہسبینڈ اینڈ وائف کی ہے. صحیح ہے جی. تو یہ چیزیں آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہوں گی کہ ہم کیسے اپنی انٹلیکچوئل لائف میں کیسے بہتر ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسروں کے کہنے میں آ کے آپ لوگ غلط راستوں پہ نہ چلیں. ہاں کوئی مس بیہیو کرتا ہے تو اس کا بھی سلوشن ہے یار، اس کو سمجھایا جائے واٹس نان سینس از دس. ٹھیک ہے. لیکن رویے دونوں کو ٹھیک کرنا ہوں گے. ٹھیک ہے. ابھی اولاد ہے یار، ان کو ٹیک کیئر کریں، ان کی بیسٹ تربیت کریں، ان کو بیسٹ فیوچر دیں ان کو. ٹھیک ہے جی. قانون جاننے کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ قانون کا مس یوز کریں. ٹھیک ہے جی. میری ہمیشہ یہ کوشش رہتی ہے کہ صلح ہو جائے، صلح، نظام زندگی چلنا چاہیے لوگوں کا. ٹھیک ہے. اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہوتا کہ ہماری چیز جو ہے وہ بربادی کی طرف لے جائے.
تو لوگوں کو جاب کنورشن کی طرف بھی لایا جائے کہ لوگوں کو جابز جو ہے نا وہ لکیر کے فقیر والی جابز نہ ہوں کہ ایک وکیل بننا شروع ہوا تو 10 کروڑ لوگ بھی وکیل بننا شروع ہو جائیں، ایک انجینئر بننا شروع ہوا تو 10 کروڑ لوگ انجینئر بننا شروع ہو جائیں، ایک جو ہے وہ ڈاکٹر بننا شروع ہوا تو 10 کروڑ لوگ ڈاکٹر بننا شروع ہو جائیں۔ اس سے ایک مس مینجمنٹ ڈیولپ ہو جائے گی۔ آپ آج سے 20 سال بعد جابز نہیں دے سکیں گے لوگوں کو، 10 سال بعد۔ اب یہ سچویشن ہے کہ ان امپلائمنٹ، پاورٹی اور انفلیشن جو ہے اس نے غریب انسان کے حالات خراب کر دیے ہیں۔ تو جب آپ جابز نہیں دے سکیں گے تو نیشن ذہنی کرب میں مبتلا ہو جائے گی۔ آپ لوگوں نے ڈگریزم کے نام پہ ان کی جیبوں سے پیسہ نکال لیا، اپنے مفاد کے لیے قوم کے مفاد کو نقصان پہنچا دیا، اور ابھی آپ جاب دینے کی باری آئی تو آپ کہتے ہیں کام کرو نا۔ آپ نے کام پیدا کون سے کیے ہیں؟ کون سی جابز پیدا کی ہیں آپ نے اس لیول پہ کہ اگر آج سے 20 سال بعد 10 لاکھ لوگ، 10 کروڑ لوگ انجینئر بن رہے ہیں، ڈاکٹر بن رہے ہیں، اور دیگر جو ایجوکیشن سے وہ حاصل کر رہے ہیں، ہم ان کو کیسے آگے ایکوموڈیٹ کریں گے، کیسے ان کی بہتری کریں گے؟ ٹھیک ہے، یہ لاجیکل باتیں ہیں، یہ سوچنے والی باتیں ہیں، یہ ملک کی تقدیر کو بیسٹ کرنے والی باتیں ہیں۔ اور یہ تقدیر کا رونا رونا بھی چھوڑا جائے، ایک دوسرے کو سپورٹ کیا جائے۔ وداؤٹ اینی سپورٹ ایک چپڑاسی نہیں لگ سکتا اس ملک میں، تو عام لوگوں کے حالات ہی نہیں ہیں کہ اگر وداؤٹ اینی سپورٹ وہ کیسے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، وہ بندہ آپ لوگوں کو دیکھنا چاہیے سوسائٹی میں کہ اچھے لوگوں کو سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے سے جڑے ہوئے لاکھوں لوگوں کو اچھا کر دیں، انسٹیڈ آف کہ آپ لیگ پولنگ کریں یا اسٹیلنگ کریں یا دیگر جو ہے وہ غلط سوچ اختیار کر کے ان لوگوں کا نقصان کر دیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ غلام بنا کے رکھنے والی سوچ گورے کی تھی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمیں آج چینج ہو جانا چاہیے۔ بینگ اے نیشن ہم کیسے موو فارورڈ ہو سکتے ہیں، بلڈ ہو سکتے ہیں۔ پھر آزادی حاصل اتنی قربانیوں کے بعد سے لے کے آج تک قربانیاں ہی دیتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، کل وہ ہمارے سی ایم صاحب نے ایک بات کی کہ قربانیاں بہت زیادہ دیتے آئے ہیں۔ ٹھیک ہے، 6 ستمبر کے حوالے سے میں نے بھی بات کی کہ شہداء جو ہیں انہوں نے اپنے بہتر مستقبل کے لیے، ہمارے بہتر مستقبل کے لیے اپنا مستقبل داؤ پہ لگایا، قربان کر دیا۔ ٹھیک ہے، وہ خراج تحسین ہیں، قابل ستائش ہیں۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کیا؟ کیا ان کی بیوہ یا بچوں کو پینشن اور ایجوکیشن اور جابز اور سہولیات دی ہم نے؟ ٹھیک ہے جی، اس میڈل یا تمغے کا کیا کریں گے وہ اس چھوٹے سے پیتل کے میڈل کا جو ان کے کسی کام کا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو بات یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو شہید کروانا شروع کر دیں کہ ہم جو ہے وہ گورنمنٹ سے فیسلٹیز لیں گے۔ دونوں چیزیں ہیں نا، جو سویلائزڈ نیشن ہوتی ہیں وہ ان کی سوچ نیگیٹو نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں ہر سوچ پہ، اچھی سوچ پہ عمل کر کے اپنے زندگی کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اگر ہم موو فارورڈ نہ ہو سکے ہمارا کوئی فیوچر نہیں ہے۔ اچھا، کچھ ملکوں میں بڑے فخر سے کہا جاتا ہے جی بروک اپ ہو گیا جی ان کا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ چیز اخلاقیات سے گری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہاں کے بروک اپ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان میں بروک اپ کے علاوہ بننا شروع ہو جائے یا لوگوں کی بروک اپ ہونا شروع ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں ہماری اپنی بھی کوئی پہچان ہونی چاہیے یار۔ ہم نے دوسروں کو ہی فالو کر کر کے ہم نے آگے چلنا ہے، تو ہم اپنی زندگی میں اپنی حیثیت میں کیا رہے۔ ٹھیک ہے، اور ہمارے ملک کا اندرونی سسٹم سیٹ اپ کیسے بیسٹ ہوگا۔ تو بڑے دل کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کا، وہ بڑی سوچ کے ساتھ اور بیسٹ جو ہے وہ بیسٹ ایڈیکیٹس کے ساتھ گزرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، اتنے برے حالات ہیں، اتنے برے حالات ہیں کہ یہ ان لوگوں کے برے حالات ہیں جو ورس میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جو بیسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیلسز میں بیٹھے ہوئے ہیں، انہیں کیا خبر کہ عوام کے حالات کیا ہیں۔ ٹھیک ہے، اور یہ چیزیں اس طرح نہیں درست ہوں گی۔ یہ چیزیں درست ہوں گی ایک ہی طریقے سے کہ ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں، بجائے اس کے کہ بروک اپ پہ فخر کیا جائے۔ وائی ناٹ کہ بامی جو ہے ان کے جو ریلیشن شپس ہیں ان کو موو فارورڈ کروایا جائے۔ ٹھیک ہے جی، مرد ہو یا عورت، تنہائی بہت بڑا عذاب ہے۔ ٹھیک ہے، انسان اندر سے خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے، مرد ہو یا عورت، پھر وہ غلط راستوں کی طرف آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ غلط راستے کیا ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، وہ لڑکا کسی کو گرل فرینڈ بنا لے گا، کسی کی بہن بیٹی کے لیے پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دے گا، تو یہ اس کے بہت زیادہ سائیڈ افیکٹس ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو ہمیں اپنے ملک اور قوم کی بہتری کے لیے کیا بیسٹ ہے اس پہ چلنا چاہیے۔ مشورے دینے والوں کو سٹاپ کر دیں، بھائی بہت ہو گیا۔ ابھی 75 سال کی آزادی کے بعد بھی ہم نے اگر گورا ہی بننا تھا تو ہم اسی وقت گورے بن جاتے، پھر اتنی لمبی سٹرگل کی کیا ضرورت تھی۔
ٹھیک ہے جی. یہ ایک بہت بڑی سازش بھی ہے آبادی کو کم کرنے کی. ٹھیک ہے, لوگوں کو تکلیفوں میں رکھنے کی, ذہنی اذیت میں رکھنے کی. اور یہ ایک بہت بڑی سازش یہ بھی ہے کہ جو جو انڈسٹریل شفٹ ہے, ٹھیک ہے, یہ اس کی سازش ہے کہ جو ہمارے ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے, کبھی 1992 کی واٹر کرائسس کی رپورٹ آف UN کے نام پر, ٹھیک ہے جی, اور کبھی جو ہے وہ ہماری ٹیکنالوجی اسٹیل کی جاتی ہیں. ہمارے مطلب ہم اس ملک میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو ایسی چیزوں پہ لگے ہوئے ہیں کہ اس ملک کو کیسے بالکل فارغ کرنا ہے. ان کے پاس ٹھیکرے بھی نہ رہیں کہ یہ ان میں کھانا کھا سکیں. وہ اگر ملٹری میں ہیں تو یہ ملٹری والوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. کل میں نے سوچ رہا تھا کہ اگر گورنمنٹ کی بھی انکم نہیں ہوگی, ملٹری والوں کی بھی کوئی انکم نہ ہوگی, عوام بھی بیکار اور ناکارہ اور نااہل ہو جائیں گے, مفلوق الحالی کی طرف آ جائیں گے, تو یہ سچویشن کس جانب لے کے جائے گی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. بغاوتیں کب پیدا ہوتی ہیں؟ بغاوتیں اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب غریب انسان کو بلو رکھا جاتا ہے سہولیات سے, اس کو تنگ رکھا جاتا ہے, اس کو تکلیفوں میں رکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کو جنرل حمید گل کی اسٹیٹمنٹ سے سوچنا چاہیے تھا کہ آپ کو کہ یہ کیا ہوگا, بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ مزید نقصانات کروانے کے لیے ایسے لوگوں کو اوپر لے آتے جنہوں نے اس ملک کا بیڑا غرق کر دیا. مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ تو دے دیا کہ سر یہ ایسے کر دیں, وہ ایسے کر دیا گیا. اس کا نقصان کیا ہوا کہ سائیڈ ایفیکٹس, نقصانات اور اس کے فائدے اور اس کے جو دیگر جو اس کے بینیفٹس ہیں ان پہ نہ کوئی سوچا گیا, نہ کوئی حکمت عملی بنائی گئی. ٹھیک ہے جی, کہ ہم لا پاس کر رہے ہیں یار, 23 کروڑ لوگ ہیں, ان کی ویلفیئر ہوگی یا نقصان ہوگا. تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے. تو یہ چیزیں ہمیں سوچ کے آگے چلنا چاہیے کہ بہتریاں کیسے ہوں گی. اور رشتے توڑنا ہو یا ملک کا نظام خراب کرنا ہو کوئی مشکل نہیں ہے, لیکن خراب نظام کو ٹھیک کرنا ہو تو آپ کو قدم قدم پہ اس ملک میں خوار کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, قدم قدم پہ آپ کو پریشان کیا جاتا ہے, رسوا کیا جاتا ہے, آپ کو سسٹم سے دور رکھنے کے لیے ساری چیزیں کوششیں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے جی. وہی دنیا کے ترقی یافتہ ممالک نے ہر وہ چیز بنائی جو ان کے بیسٹ انٹرسٹ میں تھی, وہ رکے نہیں. ہم کیوں رک کے بیٹھ گئے ہیں؟ کیا ہمارا کوئی حال نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہوگا؟ تو یہ تھوڑی سی سوچ نہیں, بہت زیادہ سوچیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. اس لیول پہ نہیں لایا جا سکتا کہ وہ پتھر کے زمانے کے میں پہنچا دیا گیا ہے ہم کو. آپ عوام کے حالات دیکھیں. ٹھیک ہے جی. تو عوام مشکلات میں رہے تو یہ رونقیں کس کام کی ہیں؟ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ان رونقوں کو تباہ کرنا شروع کر دیا جائے. ٹھیک ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے یار کہ ان رونقوں کو مزید بحال کیا جائے اور لوگوں کی ویلفیئر زیادہ کی جائے, تاکہ یہ رونقیں ان لوگوں کے دم سے ہیں, ان انسانوں کے دم سے ہیں. جو انسان آج سے 32 سال 38 سال یا 35 سال یا 30 سال یا 25 سال پہلے بہت اپنے ملک اور قوم کی بہتریاں سوچتا ہوتا تھا, آج تک اسے کچھ نہیں ملا, وہ اس کی زندگی چلی جائے گی اگر اس کو کچھ بھی نہ ملے تو وہ کس کے کام کی؟ تو یہ ایک سوچ ہے. ہمیں ایک سوچ کیوں نہیں پیدا ہوتی یار کہ جو لوگ بہتری لانے والے ہیں وہ کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ہر دنیا کے ملک کے بیسٹ انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے بیٹھنے والا اس ملک میں بیٹھا ہوا ہے, لیکن اس ملک کے بیسٹ انٹرسٹ کو ڈیفینڈ کرنے والا دنیا میں کسی جگہ نہیں بیٹھا ہوا. ان کو کاورڈ اور ڈرا کے رکھا گیا ہے کہ بات نہیں کرنی ہے, پتہ نہیں کوئی فرعون ہے, بات نہیں کرنی ہے کہ کھا جائیں گے تم لوگوں کو. یار جہاں بات کرنی ہو وہاں کرنی چاہیے. میڈیا وار نے اس ملک کو ٹیررسٹ اسٹیٹ ڈکلیئر کر دیا دنیا والوں کے سامنے. اگر ہم بینگ اے نیشن جہاں بھی جاتے ہیں, اگر ہم یہ نہیں ان کو سمجھائیں گے کہ یار وی آر ناٹ ٹیررسٹ, وہ ایک چھوٹا سا پارٹ تھا وہاں کن کن لوگوں کی سازشوں کی جنہوں نے اس ملک کو تباہ کیا اور ہمیں ایک غلط کنٹری شو کرا دیا گیا, غلط نیشن ہمیں ریپرزینٹ کروا دیا گیا دنیا کے سامنے. ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی. 9/11 میں کوئی ایک پاکستانی انوالو نہیں تھا. آج دن تک ہم لوگوں کو ساری دنیا میں حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ مسلم ہونا ایک پرسنل بیلیو ہے. گورے بھی مسلم ہیں, گوروں میں بھی مسلم ہیں, اور
ہر جو دنیا کا ملک ہے اس میں بھی مسلم ہیں، لیکن یہ ایک پرسنل بلیو ہے، کرسچنز ہیں، دیگر ہیں، ہر ریلیجن سے بلانگ کرنے والے لوگ رہتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ آپ لوگوں کے مفادات کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن ان کو بھی تو جینے کا حق ہے۔ اگر ترقی یافتہ ممالک نے ایک لا آف ایکویلٹی بنایا ہوا ہے کہ مرد اور عورت کے لیے لا آف ایکویلٹی ہے، لیکن وہ ان کے جو ملک کے اندرونی معاملات ہیں ان کے مطابق بنا ہوا ہے، لیکن ہمارا سسٹم کیسے چل رہا ہے، ہم ان کو دیکھ کر لا آف ایکویلٹی کی جانب لا رہے ہیں اپنے ملک کو، لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ ہمارا کلچر اور ہمارا اسلام کیا اصول دیتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ 2 درجے کم کا اصول، ہم لا آف ایکویلٹی پہ عورت اور مرد کو نہیں لا سکتے۔ عورت کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ 2 درجے مرد سے کم ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب عورت لا آف ایکویلٹی پہ آئے گی کہ میرے بھی برابری کے حقوق ہیں، ٹھیک ہے جی، تو وہ ایک مس مینجمنٹ ڈیولپ ہوگی۔ آپ امریکہ میں جو ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے ڈسٹروائے کا سسٹم ہے وہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ تو وہ حالات ہو گئے نا کہ 2 سال یوز کیا، 4 سال اس بیوی رکھی، 6 سال بعد طلاق دے دی، ہاں جو خود لینا چاہے اسے چھوڑ دو، جانے دو، وہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہی جا چکی ہوتی ہے، اس کو آپ نہیں روک سکتے ہیں، لیکن جو رہنا چاہے اسے چھوڑنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے جی، تو یہ چیزیں ہمیں خود سوچنا ہوں گی۔ لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ مس ٹرسٹ ایک مرتبہ ڈیولپ ہو جائے ہسبینڈ وائف کے ریلیشن میں، گورنمنٹ کی باتیں تو گورنمنٹ کی ہیں، وہ تو چلیں اپر لیول کے سوچنے کی باتیں ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ جو ملک کی معاشرتی نظام ہے اس کا سیٹ اپ کیسے درست ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اگر میں نے عرض کی پہلے بھی، میری ایک لیکچر ہے کہ عورت اگر یہاں کی سوچ لے گی نا کہ ہم نے کیسے بیسٹ ہونا ہے، اپنے ہسبینڈس کو کیسے رسپیکٹ دینی ہے، اپنی اولاد ہے، اپنا گھر برباد نہ ہو، ٹھیک ہے، اور اچھی طرح زندگی گزرے، تو پھر میں سمجھتا ہوں، اور مشورہ دینے والے بھی اچھے ہوں کہ ہر طرح کا نقصان، سائیڈ ایفیکٹس، ہر چیز بتا کے سمجھا کے اس کو سمجھائیں کہ ٹھیک ہے، مزے کی زندگی گزارو، ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ۔ لیکن اگر صرف طلاق دینی ہے اور دھمکیاں دینی ہیں تو پھر اس طرح نہیں، زندگی کے نظام اس طرح نہیں چلا کرتے، اور نہ ہی جو ہے وہ بہتری آیا کرتی ہے۔ اور ہسبینڈ وائف کے ریلیشن شپ کے ٹوٹنے کا، جہاں بھی شادی، دوسری شادی کے لیے بڑی مشکلات دیکھنی پڑیں گی عورت کو اسپیشلی، ٹھیک ہے جی، اور مرد کو اس لیے دیکھنی پڑیں گی کہ اگر تو اس نے پاورفل کسی خاندان میں شادی کر لی، وہ اسے رسوا کرتے رہیں گے، اس کی شادی نہیں ہونے دیں گے، اور اگر عورت نے پاورفل خاندان میں شادی کر لی تو اس کو پریشان کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن میں نے عرض کی کہ یہ جو سوچ ہے نا کہ دوسرے کو دبا کے رکھنے کی، یہ ہم لوگوں میں نے جو ہے نا ہماری نیشن کو تباہ کر دیا ہے اس نے، ٹھیک ہے جی۔ اور ہمارے لوگوں میں یہ سوچ نہیں ہے یار کہ یہ بندہ اگر مجھے کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی، چلنا چاہیے، موو فارورڈ ہونا چاہیے، یہ لڑکی مجھے کہہ رہی ہے، میری وائف جو ہے کہ ٹھیک ہے غلطی ہوگی، ہمیں چلنا چاہیے، موو فارورڈ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مزے کی زندگی گزارنی چاہیے، تو ہمیں پھر ایک ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے ملک میں پرابلم یہ بھی ہوتا ہے میاں بیوی کے جو ریلیشن شپ میسڈ اپ ہے اس میں کہ لڑکا اور لڑکے والے کچھ کہتے ہیں، لڑکی والے کچھ کہتے ہیں، بس سارا سسٹم خراب ہو گیا، ٹھیک ہے۔ پھر ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں بہت زیادہ، ٹھیک ہے، ہاں جو اپنی میرجز ہوتی ہیں، جو ریلیشن شپس میں کہ قریبی رشتہ داروں میں، اس میں یہ چیز کم ہوتی ہے، لیکن جو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آج کل جو حالات ہیں وہ کسی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا، ٹھیک ہے، لوگوں کی جو یہ سوچیں یہ چینج ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے جی، کہ یہ دیکھا دیکھی جو ہے فیشن اور دیگر جو نیگیٹو نقائص ہیں، اس وجہ سے لوگوں کی سوچیں بہت زیادہ خراب اور چینج ہو گئی ہیں۔ بہتری کیسے ہوگی؟ بہتری صرف ایک طریقے سے ہوگی کہ بچیاں بھی سمجھیں اور لڑکے بھی اس بات پہ اکڑ نہ کریں کہ میں نے اس کو مجبور کر دیا معافی مانگنے پہ یا میرے ساتھ رہنے پہ، اور لڑکی بھی یہ سوچ نہ رکھے کہ میں نے لڑکے کو مجبور کر دیا اپنے ساتھ رہنے پہ یا اس کو اپنے ساتھ چلانے پہ، تو یہ بہتری کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور آپ خود سوچیں نا کہ پرانے بزرگ ہوتے تھے، شادی ہو گئی بس ساری زندگی کا نظام چلتا رہتا تھا، ٹھیک ہے، ان کی ساری نباہ ہو جاتی تھی، لیکن آج کل کیا ہو رہا ہے؟ آج کل جو ہے وہ عجیب سچویشن بنی ہوئی ہے، ٹھیک ہے،
تو یہ سب کچھ پرفیکٹ کیسے ہوگا؟ یہ ہمیں نہ صرف خود رول پلے کرنے کی ضرورت ہے، بلکہ ہمیں میڈیا کو پازیٹیو یوز کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ یہ جو باہر سے بیٹھ کے گندے ڈرامے بنوا رہے ہیں ہمارے ملک میں، کبھی کمر ٹائٹ اور کبھی جو ہے وہ گندا لباس پہنوا کر جو ڈراماز بنتے ہیں، یا غلط بولز کے جو ڈرامہ بن رہے ہیں، اس چیز نے ہمارے سوسائٹی کو تباہ کر دیا. ٹھیک ہے، تو کچھ بہتر نہیں ہوگا اگر ہم خود بہتر ہونے والے نہیں ہوں گے. تو سیدھی سی بات ہے، کچھ بہتر نہیں ہوگا اگر ہم خود بہتر ہونے والے نہیں ہوں گے. یہ عورت کو بھی سوچنا چاہیے، یہ مرد کو بھی سوچنا چاہیے. اور باقی خود سمجھدار ہیں آپ کہ آگے چلیں گے تو کتنے نقصان ہوں گے. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ آپ کو اپنی ویلفیئر، کہ ہماری ویلفیئر کیسے بیسٹ ہوگی، اس بات پہ سوچ کے چلیں. دونوں میاں بیوی بچے ہر چیز مینج کر کے چلیں تو بہتری آئے گی. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے لا بنانے والے، اس ملک کے غلط قانون بنانے والے، انہی ہی چیزوں کو اڈاپٹ کر کے، سوچ کر کے، اسس کر کے کہ اس نیشن کو مزید تنگی میں کیسے ڈالنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے پہلے بھی ایک لیکچر میں عرض کیا کہ یا تو آپ آزادی نہ حاصل کرتے، یار کیا ضرورت تھی قائد اعظم کو، اور اگر حاصل کی ہے انہوں نے لے کر دے دی تھی، تو پھر یہ ریڈ پاسپورٹ، بلو پاسپورٹ اور گرین پاسپورٹ کا جھگڑا کیوں ہے؟ پھر سب کے لیے ایک ہی لا کیوں نہیں ہے؟ پھر سب کے لیے ایک ہی بہتری کیوں نہیں ہے؟ کبھی ایک کچھ اور سوچتا ہے، دوسرا کچھ اور کرتا ہے، تیسرا کچھ اور کرتا ہے. وہ جو ہے کچھ اس ملک کا جو سسٹم ہے وہ کیسے چلے گا؟ ایک اپنی طرف کھینچے گا، دوسرا اپنی طرف کھینچے گا، تیسرا اپنی طرف کھینچے گا، سب کے سب رہ جائیں گے. گاڑی وہیں کی وہیں کھڑی رہ جائے گی. گاڑی خراب ہو جائے نا تو اسے ایک بندہ آگے کی طرف کھینچے تو کھینچ جاتی ہے، دو کھینچیں، چار کھینچیں، اکٹھے مل کے کھینچیں، پوری گاڑی کھینچ جاتی ہے. لیکن گاڑی خراب ہو گئی ہے، ایک اس کو رائٹ سائڈ پہ رسا ڈالے گا، ایک بیک سائڈ پہ، ایک لیفٹ سائڈ پہ، ایک رائٹ سائڈ پہ، ایک فرنٹ پہ، سب اپنی اپنی طرف کھینچ رہے ہیں، تو اس گاڑی کا تو کباڑا نکل گیا نا. بس اس ملک کا کباڑا اسی طرح نکلا ہے بس. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی سوچ رکھ کے چلنا چاہیے. اپنی سوچ رکھ کے چلیں گے تو بہتری ہوگی، اور کوئی راستہ نہیں بچتا ہے کہ اس ملک کو کرائسس سے کیسے نکالا جائے. دیکھیں، جن کے لیے رول ماڈل بن کے ہم دنیا کی بہتری کر سکتے تھے، ہم خود اگر اس اتنی ورسٹ سچویشن میں ہیں تو ہم بہتری کیسے کریں گے؟ سوچنے کی باتیں ہیں، اور عمل کرنے کی باتیں ہیں، اور ہر چیز کو بہتر بنانے کی باتیں ہیں. اچھا، ایک اور سوچ بھی ہے کہ اس ملک میں ٹرانسجنڈر کے حقوق کی پامالی میں ان کو انصاف دینے والی سوچ رکھنے والے بھی لوگ ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ کون ہیں، کہاں سے آپریٹ ہو رہے ہیں، کون ان کو غلط مشورے دے رہا ہے، یا ان کی اپنی سوچ گندی ہے کہ ٹرانسجنڈرز کو وہ والی سوچ بنائی جائے کہ ان لوگوں نے ان کی پامالی کی حقوق کی، لہٰذا ان کو بھی جینے کا کوئی حق نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، پہلی بات ہے یہ ٹرانسجنڈر والا معاملہ جو ہے نا، یہ شروع ہوا ہے جب گھوڑے نے اس زمین پر قدم رکھا ہے. ٹھیک ہے جی، تو اس کے بعد ہم جتنے بھی حالات تھے آپ دیکھ لیں، لاہور کا جو بازار تھا کیسے بنا تھا. بہرحال اب تو مٹی ڈالے نا اس پہ کہ وہ کیسے بنا تھا، لیکن آج دن تک جتنے بھی حکومتیں آئی ہیں کسی کی یہ سوچ نہیں ہوئی کہ یار ہم بہتری کیسے کریں. وہ گندگی پھیلی ہے، کم نہیں ہوئی. وہ گندگی پوری سوسائٹی میں پھیلی ہے، ڈراموں کے ذریعے. ٹھیک ہے جی، اور فلموں کے ذریعے، اور فیملی پلاننگ والی گولیوں کے ذریعے. ٹی وی پہ جو اشتہار چلتا ہے، یہ اشتہار نہیں چل سکتا ہے کہ آپ خاندانی نظام کو سیٹ کیسے رکھ سکتے ہیں، آپ اپنے جو پرسنل ریلیشن شپس ہیں ان کو پرفیکٹ کیسے رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہاں جو تنہائی کی ایک سوچ ڈیولپ ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ غلط کام کر لو لیکن تنہائی. بھائی، مرد کو اللہ نے عورت کے لیے بنایا ہے، عورت کو مرد کے لیے بنایا ہے، تو پھر شادی کیوں نہ ہو؟ ٹھیک ہے، اور اگر حالات ہی نہ چھوڑے گئے ہوں تو پھر حکومت سے کون پوچھے کہ تم لوگوں نے اس عوام کو کس عذاب میں ڈال دیا ہے، کس طرح کی تمہاری پالیسیز رہی ہیں کہ اس ملک کا دانے دانے کو محتاج کرنے کی سازشیں چلتی رہیں، اور تم لوگ جو ہے وہ یہاں بیٹھے سوچتے رہے کہ ہم کیا کریں کیا نہ کریں، اور تم لوگ جھنڈے والی گاڑیاں جو ہے کرتے رہو. ٹھیک ہے، کام تمہاری پروگریس کیا ہے؟ تو آبادی زیادہ ہونے سے پرابلمس کریٹ نہیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے جی، وہ ایک مووی ہے دی لاسٹ مین آن دا ارتھ، کبھی دیکھیے گا.
آپ آخر میں اس نتیجے پہ پہنچیں گے کہ دنیا کی رونق انسانوں کے ساتھ ہے، تنہائی کے ساتھ نہیں۔ میں اگر اپنا اکیلا محل رکھوں گا، یہ کچھ لوگوں نے خدا بننے والی سوچ اپنائی ہوئی ہے کہ میں ہی جو ہے نا خدا بن جاؤں، بس باقی ساری میری رعایا ہو۔ لیکن بات یہ ہے کہ وہ جس کا کام ہے وہ کرے، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ رب ہے، وہ اسی پہ چھوڑ دیں۔ ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم پروڈکشن آف فوڈ میں اضافہ کیسے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں نا، آپ لوگوں نے کوئی پالیسی نہیں بنائی کہ ہم ملک کی جو فوڈ کی پیداوار ہے اس کو انکریز کیسے کریں تاکہ ہم غریب عوام کی بھی بہتری کر سکیں۔ ادھر سے آپ لوگوں نے انفلیشن انکریز کر دی، ہر چیز آپ نے 400 روپی پر کے جی پہ لے گئے، 800 روپے پر کے جی پہ لے گئے، ٹھیک ہے جی۔ الیکٹریسٹی کا بل آپ 10,000 پہ لے گئے، آپ نے کوئی سہولت نہیں دی اس قوم کو، 22% پہ سے لے کے 50 to 60% ٹیکس پہ لے گئے آپ، ٹھیک ہے جی۔ تو کس جانب دھکیلا گیا اس ملک کو؟ چند لوگوں نے اپنے فائدے کے لیے 22-23 کروڑ لوگوں کی اور اس ملک کی ساورنٹی داؤ پہ لگا دی۔ بھائی کچھ بنائیں گے نہیں، کچھ بہتری نہیں ہوگی تو گورنمنٹ بھی اپنے اثاثے بیچ کے بیٹھ جائے گی، باقی بھی جو ہیں وہ بھی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیفنس والے بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں گے، عوام کی حالت ہی نہیں ہے کہ وہ کچھ کر سکے، تو کیا ہوگا اس ملک اور قوم کا، ان انسانوں کا یا ساری دنیا کے انسانوں کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، یہ تو وہی حال ہو گیا کہ کچھ لوگوں نے ہم سے امیدیں جوڑی ہوئی تھیں کہ یار ہمیں مشکل وقت میں ہم نے ان کی مدد کی، ٹھیک ہے، مشکل وقت میں چلیں ایک آسرا ہے، چلو ہم لوگوں کو بچانے کے لیے، ڈیفینڈ کرنے کے لیے بولتے رہیں گے، جیسے قذافی نے کیا، صدام نے کیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اینڈ ٹائم پہ یوکرین نے بھی ایسے ہی کیا، لیکن اینڈ ٹائم پہ دیکھ نے تباہی نکال کے رکھ دی، کوئی گارنٹر نہیں بولا، خود گارنٹر ہی تباہ کرنے والے تھے۔ تو جب اپنی کوئی ساکھ نہیں ہوگی، اپنی کوئی بہتری نہیں ہوگی، تو قومیں اس طرح نہیں ڈیولپ ہوا کرتی ہیں یا بہتر ہوا کرتی ہیں کہ دوسروں پہ ڈیپینڈ کرتی رہیں، ٹھیک ہے جی۔ جو 3 پالیسیاں ہوتی ہیں، ایک پالیسی یہ ہوتی ہے کہ غریب لوگوں کی ویلفیئر کی جائے ایڈ لے کے، دوسری پالیسی یہ ہوتی ہے کہ بزنس ڈیولپ کیا جائیں تاکہ گورنمنٹ کی انکم میں اضافہ ہو، اسی انکم سے گورنمنٹ ان بزنسز کو بھی چلائے گی اور عوام کی ویلفیئر بھی کر لے گی۔ لیکن ہاں، یہاں ہر چیز الٹی کی گئی ہے، یہاں ہر چیز کو بہت ہی جو ہے نا وہ غلط طریقے سے پالیسیز بنا کے چلایا گیا، جس نے ہمارے ملک کی تباہی کر کے رکھ دی۔ تو بینگ اے نیشن اگر ہم نہیں سوچیں گے اور ہم اپنے طاقت کو یوز نہیں کریں گے، اپنی سلام دعا اور اپنی جو ہمارے ریلیشن بنے ہوئے ہیں ورلڈ کے ساتھ، ہم ان کو نہیں بتائیں گے کہ ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، تو کسی کو کیا پتہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپر لیول پہ تو سب اچھے کی آواز رکھی ہے، لیکن لوور لیول کا کسی کو کیا پتہ ہے کہ عوام کے کیا حالات ہیں۔ یہاں تو آپ لوگ جو ٹورسٹ آتے ہیں ان کو بھی میسڈ اپ کرنے کی پالیسیاں بنی ہوئی ہیں کہ اس ملک میں ٹورزم ہی نہ آئے۔ سو یہ چیزیں بینگ اے نیشن بہتری کی ہیں یار، ایسی سوچ ڈیولپ کر دی گئی ہے نا کہ 50 لوگوں کے جھرمٹ میں کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کہے یار کہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی بندہ ان کو کچھ نہیں کہے گا، یہ ہمارے مہمان ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے لوگوں کو مارا جاتا ہے، دنیا سے ختم کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے بولنے والے لوگ ہیں۔ یہ عوام کی میں بات بتا رہا ہوں، آج سے 25 سال پہلے یا 20 سال پہلے ایک مرڈر ہوا، ٹھیک ہے، وہ مرڈر کس بنیاد پہ ہوا؟ ایک لڑکا تھا، اس نے گاڑی روڈ پہ جو گاڑی جا رہی ہے ایک، اور گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، تو ایک لینڈ کروزر والا نکل کے اس سے جھگڑا کرنا شروع کر دیتا ہے، اسی جھگڑے کی اثناء میں وہ اس کو نقصان کر دیتا ہے، اس کی جو ہے وہ یعنی کہ وہ اپنی طاقت کے روب میں نقصان کر دیتا ہے اس لڑکے کا، ٹھیک ہے۔ 4-50 لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں آ کے چھڑانے کے لیے، جی مسئلہ رفع دفع ہو جائے، ٹھیک ہے، اور اسی مسئلے کے اندر وہ بندہ اس لڑکے کو مار دیتا ہے۔ تو یہ اس طرح کی بہت سی ایگزامپلز ہیں اس سوسائٹی میں، جو بھی کسی کے فیور میں بولتا ہے اسے نقصان کیا جاتا رہا، اور ابھی حالات ایسے بن گئے ہیں کہ کوئی کسی کے فیور میں بولتا ہی نہیں، اکیلا رہے بھائی اکیلا، اگر دنیا کا قیمتی لوگوں کو آپ تنہا چھوڑ دیں گے جنگل میں، ایک جہالت کے جنگل میں، تو ان کی زندگی کیسے بچے گی؟ وہ اپنی ان پریشانیوں سے نپٹیں گے، وہ ان لوگوں کی غلط سوچ سے نپٹیں گے، وہ ان لوگوں کی جہالت کی سوچ سے نپٹیں گے، یا وہ لوگوں کی بہتری اور اپنی بہتری اور ویلفیئر کے لیے سوچیں گے کہ کیسے بہتری ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو
یہاں جس نے جتنا نقصان دیا اس کو سب سے اہم پوسٹ پہ بٹھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ملک کے مخالفوں کو خوش کیا جائے، لیکن جو بہتری کرنے والا ہوا، جو بہتری کی سوچ رکھنے والا ہوا، اسے آگے نہیں آنے دیا گیا۔ تو اب بھی نہ بدلے تو کب بدلیں گے ہم؟